ہر سال ہزاروں لوگ یورپ کا سپنا لے کر یورپ میں آتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ لائف سیٹ ہو جائے گی، لیکن سچ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یورپ میں آ کے مینٹلی اپسیٹ، ڈسٹرب، ڈپریشن ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو یورپ کی وہ ریئلٹی بتاؤں گا جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں بتائی جاتی۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز۔ میں ہوں شاہد صدیقی۔ جو لوگ یورپ آنے کا پروگرام بنا رہے ہیں یا اپنا پلان بنا رہے ہیں یا پھر آلریڈی وہ یورپ کے اندر ہیں، یہ ویڈیو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان یا ساؤتھ ایشیا کے اندر ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ یورپ کے اندر بہت اچھی لائف ہے، سیلری بہت ہائی ہے، بہت اچھی سیلری ہے اور ہماری آنے والی زندگی جو ہے بہت اچھی ہو جائے گی۔ ریئلٹی ایسی نہیں ہے۔ ملتا ہے سب کچھ یورپ کے اندر ملتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے رولز جو ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اپنی نیندوں کو آپ کو حرام کرنا پڑتا ہے۔ سردیوں کے اندر، سخت سردی کے اندر آپ کو 4 بجے 3 بجے رات کو اٹھ کے اپنی ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں تو چلیں ایک طرف، اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ہوم کنٹری چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ نہ یہاں پہ آپ کی فیملی ہوتی ہے، نہ فرینڈس ہوتے ہیں، نہ کوئی ایسا فیسٹیول ہوتا ہے جو کہ آپ کے ایشیا میں وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملتی۔ جو آپ کے وہاں پہ ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملتے۔ جو آپ کے وہاں پہ نیبر ہوتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں، وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملتے ہیں۔ تو وہ صحیح آپ کے پڑوسی، پڑوس میں آپ کے کوئی نہ کوئی تو رہتا ہوگا، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو آپ چھوڑ کے آتے ہیں۔ سب سے پہلا آپ کو ذہنی ٹارچر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ کام سے واپس گھر کے آ کے آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح جلدی اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ اور ڈیوٹی یہاں پہ جو ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ڈیوٹی نہیں ہوتی، بڑی اسٹرکٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اور رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنی ڈیوٹی کے اندر۔ ٹائم ٹو ٹائم، اگر ایک دفعہ آپ لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کو فرسٹ وارننگ مل جائے گی۔ اگر آپ 2 منٹ بھی لیٹ ہوئے ہیں تو دوسری دفعہ آپ لیٹ ہوئے ہیں تو سیکنڈ اور تیسری پہ آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ایک مسئلہ نہیں ہے، ایک پرابلم نہیں ہے، بے شمار پرابلمز ہوتی ہیں اور تب جا کے آپ کو وہ ہائی سیلری ملتی ہے۔ اور پھر سیلری تو آپ کو ہائی مل جاتی ہے، لیکن اب دیکھیں کہ اس کو آپ نے بچانا کیسے ہے۔ سب سے پہلا جو بم گرتا ہے آپ کے اوپر وہ آپ کی کموڈیشن کا ملتا ہے، اس کا رینٹ اتنے ہائی ہیں کہ آپ کی تقریباً 70% یا 60% آپ کی سیلری جو ہے وہ رینٹ پہ چلی جاتی ہے۔ باقی چیزیں تو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں آپ۔ انشورنس ہیں یہاں پہ، انشورنس آپ نے مسٹ پے کرنی ہے، ٹیکس آپ نے لازمی پے کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے کام کا ٹیکس پے کرنا ہے، جو آپ اتنی محنت کا کام کرتے ہیں اس کا ٹیکس دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، ایک اورنج بھی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ تو آٹومیٹکلی جب آپ کی کوئی اتنا وہ جو آپ اتنی محنت سے جو پیسہ کماتے ہیں، منتھ کے اینڈ میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا بینک جو ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ اور اوپر سے سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے نئے آنے والے کو، لینگویج بیریئر۔ لینگویج آپ کو نہیں آتی تو آپ کس طریقے سے کسی سے بات چیت کریں گے؟ جب آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، صرف اپنے ہی لینگویج کے آدمی کو ڈھونڈیں گے تو مینٹلی اپسیٹ ہوں گے آپ۔ 100% مینٹلی اپسیٹ ہو جائیں گے۔ اکیلے رہنے کی عادت پڑے گی آپ کو۔ آپ کا جو روم ہے وہ کٹے گا۔ آپ کہاں جائیں گے؟ تو آپ آٹومیٹکلی جو ہے ڈپریشن میں آ جائیں گے۔ لینگویج آپ کو نہیں آتی، اگر آپ کو کسی آفس میں جانا ہے، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو آپ کوئی اپنا ٹرانسلیٹر ڈھونڈتے ہیں اپنی لینگویج والا جو آپ کے ساتھ جائے اور آپ کی ٹرانسلیٹ کرے، تو وہ آپ کو نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کہ بھائی ہر شخص یہاں پہ بیزی ہے، ہر شخص نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے۔
چھٹی کرنے کا مسئلہ وہ والا آپ کا والا یہاں پہ نہیں ہے کہ جی اگر کوئی آپ کو کام پڑ جاتا ہے وہاں پہ تو آپ فون کر دیتے ہیں یا بغیر فون کے ہی آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں چھٹی کر لیتے ہیں. یہاں پہ ایسا سلسلہ نہیں ہے. آپ کو اطلاع دینی پڑتی ہے لازمی، آپ کو انفارم کرنا پڑتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوئی پرانا شخص وہ کیسے جائے گا، کیونکہ وہ تو بذات خود بیزی ہے، وہ تو بذات خود اپنی جاب کے اوپر ہے. تو جب تک وہ وہاں سے فری ہو کے گھر واپس آئے گا اتنی دیر تک جہاں بھی آپ نے اس کو لے کے جانا ہے ٹرانسلیٹ کے لیے وہ آفس بند ہو جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ یہاں کا جو ویدر ہے وہ بالکل ڈیفرنس ہے ایشیا سے. اتنی سنو فالنگ ہوتی ہے، اتنی سردی ہوتی ہے کہ آپ کو وہی بیمار کر دیتی ہے، آپ کو وہی ذہنی مریض کر دیتی ہے. جس طرف آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو وائٹ ہی وائٹ نظر آئے گا، اور روڈ وائٹ نظر آئیں گے آپ کو، گھروں کی چھتیں وائٹ نظر آئیں گی، درخت پیڑ جو بھی آپ دیکھیں گے جس طرف بھی نظر دوڑائیں گے آپ کو سب وائٹ ہی نظر آئے گا. کبھی ذرا یہ سوچ کے دیکھیے کتنی دیر تک آپ وہ وائٹ کو دیکھیں گے، جس طرف بھی آپ نظر کریں گے تو آپ کو وائٹ ہی نظر آئے گا، آپ ذہنی مریض ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ یورپ برا ہے، یہ یورپ کے اندر پیسہ نہیں ہے، بالکل پیسہ بھی ہے اور برا بھی نہیں ہے. برا اس شخص کے لیے نہیں ہے جو کہ یوز ٹو ہے. آپ بھی یوز ٹو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس یوز ٹو ہونے میں. اگر آپ یوز ٹو، جب تک آپ یوز ٹو نہیں ہوتے اس وقت تک آپ ذہنی مریض رہیں گے. یہ بہت ساری ایسی فیملیز کے ساتھ بھی ہوا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف اگر آئے ہیں یہاں پہ تو ہسبینڈ سارا دن کام پہ، وائف جو ہے وہ گھر میں، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اور جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں تو ڈاکٹر انہیں کیا کہتے ہیں کہ ان کو اپنی ہوم کنٹری بھیج دیا جائے، یہ اپنی فیملی میں جا کے رہیں گی 5-7 ماہ تو اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جیسے ہی وہ واپس بھی آتی ہیں تو ان کے اندر وہی خوف ہوتا ہے. کون سا خوف ہوتا ہے؟ یہی تنہائی. ہسبینڈ کے ہوتے ہوئے بھی تنہائی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو سارا دن کام پہ ہوتا ہے. 2 چھٹیاں ملتی ہیں، 2 چھٹیوں میں اپنے گھر کے کام ہی اس کے اتنے ہوتے ہیں، باہر کے کام اتنے ہوتے ہیں. تو اس دن وائف بھی خوش ہوتی ہے جس دن ہسبینڈ کام سے وہ چھٹی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے. تو یورپ میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی پروگرام بنائیں، اپنا پلان بنائیں یورپ آنے کا، تو ان چیزوں کو آپ نے پہلے سوچنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھی جائے گی جی، وہاں جا کے دیکھی جائے گی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جناب جب آپ یورپ کے اندر آئیں گے اور اس قسم کے مسئلوں میں گھریں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.